رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سید یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نجر بطحا رازدار ماؤہا شاہد ماتغا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں کا خراج اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 14 اگست کا دن پاکستان کے لیے بہت ہی اہم دن ہے، جس میں خالق کائنات نے وطن عزیز کی صورت میں ایک نعمت عطا فرمائی، اور یہ ملک اسی مناسبت سے اس ملک کے اندر ہر سال یوم آزادی کے دن کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس دن کا زیادہ تر حصہ رسمی کاموں میں صرف ہو جاتا ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یوم آزادی کے موقع پر لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو تبلیغ کی جائے، ان کو بتایا جائے، ان کو درس دیا جائے کہ پاکستان کس مقصد کے لیے بنایا گیا، پاکستان کو بنانے کے لیے بے پناہ قربانیاں کیوں دی گئی، کس مقصد کے لیے بے پناہ قربانیاں دی گئی، کیا ہم نے وہ مقصد حاصل کر لیا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کیا، میری ملت کے غیور نوجوانوں، میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ منزل مقصود کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور استحکام پاکستان کے چند ذراعوں میں سے ایک اعلیٰ ذریعہ قرآن و سنت کا نفاذ ہے، اور یہ بات مسلم بھی ہے اور صدیوں کی اسلامی تاریخ کا نچوڑ بھی ہے۔ میری بات یاد رکھنا کہ اگر مسلمان اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کریں تو اللہ رب العزت ان کو اپنے فضل و کرم سے فتح و نصرت، عروج اور استحکام عطا فرمائے گا، اور اگر اپنے رب کی نافرمانی کریں گے تو پھر ان کو ذلت اور رسوائی کے دن بھی دیکھنا پڑیں گے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے غرق ہونے سے لے کر لشکر ابرہہ تک، اور ریاست مدینہ کے قیام سے لے کر پاکستان کی تحریک پاکستان کی کامیابی تک، اس کے اندر بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ چنانچہ ارباب اختیار میں سے جو پاکستان کے مخلص ہیں، انہیں اس کی بقا اور استحکام کی خاطر اس کے اندر قرآن و سنت کا نظام عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے نئے اقدامات کا آغاز کرنا چاہیے۔ نفاذ قرآن و سنت پر استحکام کا وعدہ الہیہ ہے، دین کی خدمت کرنے والوں سے استقامت و استحکام کا وعدہ فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو جو تم اللہ کے دین کی مدد کرو اور اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا، اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ جنگ کے میدان میں ڈٹے رہو گے تو تمہیں اسلام پر استقامت نصیب ہوگی، اور کل قیامت کے دن پل صراط پر بھی تمہارے قدم نہیں ڈگمگائیں گے۔ اور آج خود کو عقل مند سمجھنے والے احمق یہ سوچ پھیلاتے ہیں کہ دین پر عمل کر کے استحکام کی بات کرنا یہ جذباتی لوگوں کا کام ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ قرآن و سنت کو استحکام پاکستان کا ذریعہ قرار دینا یہ کوئی جذباتی بات نہیں، اس کی تائید مذکورہ آیت بھی کر رہی ہے اور اسلامی تاریخ بھی اس کی تائید کرتی ہے، اور جو اسے جذباتی بات کہتے ہیں وہ غلط فہمی کی وجہ سے اپنی حماقت کو عقل کا تقاضا سمجھ بیٹھتے ہیں، اور ایسی عقل والوں کے لیے ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا کہ تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں، تیرا دم گرمی محفل نہیں، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ ہے منزل نہیں۔ اپنی عقل کو حرف آخر مت سمجھ، اس سے آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل کر، اور یہ عقل منزل مقصود نہیں، یہ عقل
رستہ دکھانے کے لیے ایک چراغ ہے، منزل مقصود نہیں بلکہ منزل مقصود اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی خوشنودی ہے۔ اور قرآن و سنت کے نفاذ پر بانیان پاکستان کا مقصد اولین رہا ہے۔ اور سوچیں یار وہ کون سی طاقت تھی اور وہ کون سی ایسی بات تھی جس کے لیے مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے اور مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا، اور کس مشن کے لیے لاکھوں اور کروڑوں مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی اور ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑا۔ ان کا ایک ہی مقصد اور ایک ہی مطلوب تھا کہ ہمیں ایک ایسی ریاست مل جائے جہاں قرآن و سنت کا نظام ہو اور ہم بغیر کسی روک ٹوک کے قرآن و سنت پر عمل کر سکیں اور سلطنت اسلامیہ کو پختہ اور مضبوط کر سکیں۔ اور ان کا نعرہ ہی، ان کا مقصد اور مدعا واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور مارچ 1946 کو شہزادہ اعلیٰ حضرت امام حامد رضا خان علیہ رحمہ کے زیر صدارت بھارت کے اندر ایک جلسہ منعقد ہوا، جس کے اندر علماء مشائخ اور عوام اہل سنت بھی شریک ہوئے، اور اسی جلسے کے اندر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی گئی جس کا نام آل انڈیا سنی کانفرنس رکھا گیا۔ اور پھر اسی تنظیم کے تحت انڈیا کے مختلف علاقوں کے اندر جلسے منعقد ہوئے، جس کے اندر کانگریس کی پرزور مخالفت کی گئی اور دو قومی نظریہ کی پرزور حمایت کی گئی۔ پھر 27 تا 30 اپریل 1946 کو اسی تنظیم آل انڈیا سنیا کانفرنس کے تحت بھارت کے ایک وارانسی شہر کے اندر ایک اجلاس منعقد ہوا، جس کے اندر ایک قرارداد منظور کی گئی کہ آل انڈیا سنی کانفرنس کا اجلاس یہ مطالبہ کرتا ہے کہ علماء مشائخ اور عوام اہل سنت اسلامی حکومت کے قیام کو کامیاب کرنے کے لیے ہر امکانی قربانی کے لیے تیار ہیں، اور یہ ضرورت بھی سمجھتے ہیں اور اسلامی حکومت نافذ کی جائے، اور ایسی حکومت ہو جو قرآن و حدیث میں فقہی اصول کے مطابق ہو۔ اور پھر 17 جولائی 1947 کو برطانوی حکومت نے بر صغیر کے تقسیم کا اعلان کیا۔ جب تقسیم کا اعلان کیا، پھر 17 جولائی اسی دن ہی 1947 کو علامہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ نے بانی پاکستان کو ایک خط لکھا، جس کے اندر قرآن و سنت کے نفاذ کو قائم کرنے کی تاکید فرمائی، اور ساتھ یہ آیا مبارکہ بھی لکھی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس کی دوسری آیت کے اندر انہی لوگوں کو کافر اور فاسق کہا گیا ہے۔ پھر بانی پاکستان نے جواب خط کے اندر آپ کا شکریہ بھی ادا کیا اور آپ کو قرآن و سنت کا نفاذ قائم کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ اور اگر آج پاکستان کے اندر نظام قرآن و سنت کا نفاذ قائم نہیں کیا جاتا تو یہ استحکام پاکستان کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے اور ان شہیدوں کے خون کے ساتھ بھی غداری ہے، کیونکہ ان لاکھوں اور کروڑوں مسلمانوں نے اس لیے قربانی دی، اسی لیے انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اسی لیے انہوں نے ہجرت کی کہ ہمیں ایک ایسی ریاست ملے جہاں قرآن و سنت کا نظام ہو، قرآن و سنت عروج، دین کو غلبہ ملے، دین کو عروج ملے۔ انہوں نے اس لیے قربانیاں پیش کی۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔